نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لأبره او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فضیلت الشیخ پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ علیف الحسنی صاحب مرکزی خطیب جامع مسجد کمگول شریف، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اپنے گھر کے اندر۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ حافظ رمضان رضا صاحب سلطانی اور حافظ محمد ناصر خان صدیقی، حافظ وقاری عبدالغفور مصطفی صاحب، ثنا خان مصطفی، اس وقت ویکلی حوالے سے خواتین حضرات جو لندن سے آتے ہیں، چھوٹی سی ہماری یہ محفل ہوتی ہے، اور آج خاص کر کے جو دعا ہے وہ جناب ظروف چودھری ہمارے جو یہاں کے معاملات دیکھتے ہیں مسجد کے، ان کی تائی صاحبہ کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ اور ہمارے حاجی علی اکثر صاحب جو پہلے دن سے میرے ساتھ تھے، بلکہ جس دن میں اس ملک میں آیا اس وقت سے ساتھ ہیں، ان کی پھوپھی صاحبہ کا انتقال ہوا، گنگوہ شریف مسجد میں ان کا پروگرام تھا۔ تو باتیں تو آپ نے فرما دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات وہی ہوتی ہے جو سمجھ آئے، اور الحمدللہ ہمیشہ اصلاح کا پہلو ہی یہ لے کے نکلتے ہیں۔ تو یہ جو موضوع رکھا گیا ہے کہ اولیاء اللہ کا طریقہ اصلاح و تربیت ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اور خوف اپنے دل کے اندر ڈالو۔ اور پھر پرسکرپشن کیا دی گئی، نسخہ کیا دیا گیا، طریقہ کیا ہے اس کا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو کہا گیا اختر مجالس الصلحاء، فرمایا کہ لوگ نیکوں کی مجلس کو اختیار کرو، ان کی صحبت کو اختیار کرو، اور جب ان کی صحبت کو اور مجلس کو اختیار کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں، فرمایا رب اشعث اغبر، اگر یہ لوگ لو اقسم علی اللہ لأبرہ، قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو ویسے ہی فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا ہے، فضل فرما دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی جو صحبت ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کی ہے۔ دیکھیں جو ابو جہل کے ساتھ بیٹھے ان کا انجام کیا ہوا، اور جو فخر کائنات، وجہ تخلیق کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تو ابو بکر بن گئے، عمر فاروق بن گئے، عثمان غنی بن گئے، علی المرتضیٰ بن گئے، اور تابعین بن گئے، اور غوث العظم بن گئے، اور یا امت بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو یہ مقامت بتائیں مجھے، جو ڈرگی ہوتا ہے اور جو چور ہوتا ہے اور ڈاکو ہوتا ہے، کیا وہ کسی سکول میں اور کسی کالج میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ بس جب نکلتا ہے تو اس کو اپنا سنگ مل جاتا ہے۔ صحبت سالے تورا سالے کنن، صحبت تالے تورا تالے کنن۔ نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، اور بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ جن کی صحبت میں بیٹھنا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بے طرح 7 سالہ تات بے ریا، کہ ایک لمحہ جب ان کی صحبت میں کوئی بیٹھتا ہے، کیوں کہ 100 ایئرز اگر آپ نے نیک اعمال کیے ہیں، ہو سکتا ہے شیطان آئے اور وصیت کے مقام پہ پہنچے ہوئے لوگوں کو انہوں نے تباہ و برباد کیا، لیکن جب کوئی ٹیچر مل جاتا ہے، کوئی کامل مل جاتا ہے، تو وہ 100 سال کی جو عبادت ہے اس کو بچا لیتا ہے۔ یہ مقصد ہوتا ہے، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک ہیں، یہ ان کا تو بڑا مقام ہے۔ اللہ سبحانہ جو ساتھ بیٹھے ان کا بڑا مقام ہے۔ کہتے ہیں جو علماء کا
اور مشائخ کا بے ادب ہوتا ہے مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا. ان کا وہی سب سے بڑا پیر ہے جو عالم بعمل ہے. وہ سے پاک فرماتے ہیں کہ میں علم پڑھ پڑھ کے مقام قطبیت اور غوثیت پر پہنچا ہوں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ایک سردار تھا سمامہ، اس کو پکڑا اور پکڑ کے لے آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں. حضور علیہ السلام سے بڑا حکیم کون ہو سکتا ہے؟ جہاں پہ سب کی عقلیں ختم ہوتی ہیں وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہوتی ہے. فرمایا اس کو باندھ لو، اس پلر ستون اس کے ساتھ باندھ دو اس کو. اب باندھ دیا. مقصد کیا تھا؟ دکھانا چاہتے تھے یہ صحبت کیا ہے، یہ صحابی واحد ہے، سنگولر ہے، اور صحابہ پلورل جمع ہے. صحابی کا مطلب ہے صحبت. جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان یہ دیکھا ہے اس کا مقام غوث اعظم سے بھی بڑا ہے اس کا مقام نا. تو اب صبح ہی کہا ما عندک یا سمامہ، بتاؤ بھی رات تو گزاری ہے سمامہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو آگے سے کہا جی کہ ان تقتل اگر ماریں گے تو آپ کا بڑا نام ہوگا کہ بڑے سردار کو آپ نے مارا ہے. اور کہا اگر چھوڑ دیں گے ان تنعم علی شاکرین، تو ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے چھوڑ دیا. اور اگر پیسے چاہیے کوئی رقم چاہیے تو میں میسج کرتا ہوں اور وہ لے آتے ہیں. اب دوسرے دن بھی کوشچن نبی علیہ السلام نے کیا اور تیسرے دن کیا تو یہی اس نے بات کی. فرمایا اتلقوا سمامہ کو چھوڑ دو گئی. سمامہ کے اب دیکھیں تربیت کا اثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. گئے ایک باغ میں پہنچے اور سمامہ نے جا کے نہایا اور غسل کیا اور واپس آیا اور واپس آ کے کہتا ہے یہ چہرہ پہلے اور تھا میرے نزدیک لیکن اب اس کائنات میں سب سے حسین چہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے نزدیک ہے. اور یہ شہر مدینہ میرے نزدیک پہلے مجھے جو ہے اور تھا لیکن اب یہ مجھے سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے. اور آپ کے کمپینین جو صحابہ ہیں ان کا مقام پہلے اور تھا لیکن اب یہ سب سے زیادہ مجھے پیارے لگتے ہیں. اب عمرے کے لیے جا کہا جی کیا کروں گا، عمرہ کمپلیٹ کریں. عمرے کے لیے گیا اور وہاں پہ انہوں کا بے دین ہو گیا سمامہ. کہا دوبارہ کہا تو پھر گندم نہیں ملے گی. اور نبی صاحب نے جب تک حکم نہ دیا نا تو تب تک کچھ بھی نہیں ملے گا تمہیں. بتائیں یہ صحبت تھی اور یہی صحبت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی انسان کو کامیابیاں عطا فرماتے ہیں. ایک بزرگ ہیں کیونکہ ٹائم نہیں ہے 9 بجے ہم نے دعا کرنی ہے ذکر کے ساتھ ہی. کہتے ہیں جب میں اپنے مرشد کے دربار پہ بیٹھا ہوتا ہوں ایسے لگتا ہے میں اولیاء اللہ ہوتا ہوں، اولیاء اللہ میں سے ایک ولی ہوتا ہوں. ہم سارے ایسے ہوتے ہیں جیسے اولیاء اللہ. اور جیسے ہی میں باہر نکلتا ہوں تو پتہ چلتا ہے نیک ہوں اور ایسے ہی گاؤں کے قریب پہنچتا ہوں تو پتہ چلتا ہے میں مسلمان ہوں. اور جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوتا ہوں پتہ نہیں لگتا میں ہم کیا ہے، کیا چیز بن جاتے ہیں. ایک اور بزرگ تھے کہنے لگے جب میں بچپن جوانی تھی ٹین ایجر تھا تو بس بڑا مزہ آتا تھا. گناہ کا دائیا ہوتا بھی گناہ کرو لیکن میں گناہ نہیں کرنا بڑی پاور. کہتے ہیں آپ 60-70 سال کے ہو گئے اب بس گناہ کرنے کو دل کرتا ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے کیا کروں. تو گئے ایک بزرگ کے پاس اور جا کے پوچھا جی کیا کروں. تو انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ پہلے تم جب 30-40 سال پہلے وہ دور تھا جو نبی علیہ السلام کے قریب تھا اور اب دور آگے چلا گیا ہے. اب دجال کی طرف قیامت کی طرف وہ حضور السلام اسی لیے کہتے ہیں خیر القرون قرنی، سب سے بہترین نبی السلام نے فرمایا زمانہ کس کا ہے؟ میرا ہے. ہمارے بزرگ حضور غوث زمان محمد عبد الرحمن چوروی جنہوں نے 30 پارے درود شریف کی بولا اور ان کے خلفاء نے لکھا ہے ان کو رات کی روٹی بھی دی گئی اور صبح کی بھی. تو کہا کہ حضور یہ رات کی تب میں صبح کی نہیں لے جاؤ اور رات کی ٹھیک ہے. کیوں؟ کہا اس کا زمانہ نبی علیہ السلام کے قریب ہے. وہ بزرگ تھے. اسی آج ایک ہی کمپلین ہوتی ہے میرے بچے ٹھیک نہیں ہے جی، میری بچی یہ ہو گیا جی، میرے گھر میں ڈومیسٹک وائلنس ہے جی، بیوی کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. آج بھی بہت سارے لوگ آئے یہی رونا تھا. وجہ کیا ہے؟ کیا وہ کسی بڑے سے بڑا ڈگری ہولڈر بھی ہو اگر اس کی صحبت نیک لوگوں کے ساتھ نہ ہو، مجلس نہ ہو تو پھر تقرب اللہ اور نبی علیہ السلام کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. وہ تبھی پیدا ہوگی جب ایسی مجالس کے اندر جہاں کہیں بھی ہو
آپ اس میں شامل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کرے گا۔ ورنہ جو ہے پھر ہم ایک اندھیرے سے اٹھتے ہیں اور دوسرے میں آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بچے ٹھیک نہیں، یا ٹائم ہی نہیں دیتے ان کو۔ بھئی لے کے جاؤ، حافظ قرآن بناؤ، ایسے نیک لوگوں کے پاس لے کے جاؤ۔ جب آپ لے کے جائیں گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ تعالیٰ پھر عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا آنا اور آج کا یہاں پہ جتنے حضرات ہیں جو مقاصد لے کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے کرم ان پہ کرے، فضل فرمائے۔ بزرگوں کے صدقے ہم تو ایک بہانہ ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑی امید لے کے آتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جتنی خواتین یہاں موجود ہیں لندن سے دور دور سے، اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک پہ اپنی بات ختم کروں، ابھی ذہن میں آیا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ آتے اور آپ کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دل کرتے آپ کو دیکھ لیتے ہیں اور بڑا مزہ آتا ہے۔ اور جب جائیں گے تو پھر آپ کا مقام جنت الفردوس اعلیٰ مقام ہوگا۔ آپ کا 8 جنتیں ہیں نا، اعلیٰ مقام ہوگا۔ اس جنت کا کیا کرنا ہے جس میں آپ کا دیدار نہ ہو، دیدار نہ ہو۔ تو صحبت تھی، یہ تربیت کا معاملہ تھا۔ تو حضور السلام کے ساتھ حضور السلام نے فرمایا کہ وَأَعْدَدْتَ لَهَا، کیا تیاری کی ہے تو نے اس کے لیے؟ تو آگے سے کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا انی احب اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہوں، نمازیں روزے اتنا کچھ تو میرے پاس نہیں ہے، بس یہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور یہی تربیت کا ذریعہ جناب سرکار غوث پاک تھے، اور جتنے اولیاء امت تھے، جتنے سلاسل تھے، انہوں نے بڑے کام کیے۔ اور آج ان کی بات مجھے بڑی پسند آئی کہ بارش کی قطروں کی طرح آج فتنے جو ہیں وہ ہم پہ نازل ہو رہے ہیں، ان کا نزول ہو رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور نیکوں کی صحبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔